بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ماہ رمضان کے تقدس اور اس کی تعلیمات سے لا علم لوگ ایسے ممنوع کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو اپنی لا علمی کی وجہ سے بھی اہمیت نہیں دیتے، جیسا کہ رمضان المبارک میں روزہ دار میاں بیوی کا ہم بستری کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن بعض مرد اپنی روزہ دار بیوی کو اس پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں جماع کرنے پر مجبور کرے جبکہ اس کی بیوی کو اس عمل کی شرعی سزا کا علم نہ ہو تو کیا اس صورت میں بھی عورت گنہگار ہوگی؟ ممتاز عالم دین قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جمع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ درج بالا آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ صیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ بنیادی مسائل زندگی کو جاننا بطور مسلمان ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ کم از کم ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے لازماً آگاہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے جس سے انسان اور جانور میں امتیاز ہوتا ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفارے کا جو طریقہ منقول ہے وہ درج ذیل ہے۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ وہ جل گیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا جس کو عرق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جل جانے والا کہاں ہے؟ عرض گزار ہوا کہ میں ہوں۔ فرمایا کہ اسے خیرات کر دو۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، خدا کی قسم مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، قضاء کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے،
آج کل چونکہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا 3 مرتبہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کسی کو کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے صدقہ دینے کے ذریعے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نصیحت کرتے اور انہیں تمام امور کے انجام سے باخبر کرتے رہتے، جیسا کہ انہیں جنت کی ترغیب دلاتے اور جہنم سے ڈراتے رہتے تھے، اور یہ اس وقت کرتے جب صحابہ کرام اپنے کاموں سے فارغ رہتے اور دنیاوی امور سے خالی ہوتے، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت سن کر صحابہ کرام اللہ جل شانہ کے خوف سے رو پڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ روتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان سب سے زیادہ اللہ عز و جل کا خوف اور ڈر تھا۔ اور کبھی کبھی تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنتے وقت ایسا لگتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نصیحت ہے۔ چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا تو آپ نے اس سے پناہ چاہی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ تو ہمارا کیا حال ہوگا جب کہ ہمیں چاروں طرف سے گناہوں نے گھیرے رکھا ہے اور ہمارے پاس نیک اعمال بھی نہیں ہیں جو ہمیں اس کی تپش و شدت سے بچا سکے۔ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کنجوسی جو کہ جہنم میں لے جانے والی ہے یا کسی اور وجہ سے یہ بھی نہ ہو سکے کہ تم کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کو دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو، تو اچھی بات کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ اچھی بات بھی تمہیں اللہ سے قریب کرنے اور اس کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔